السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سیاسی صورتحال نے بالکل پانسا پلٹ دیا ہے اور کروٹ بدل لی ہے، سمجھ لیں۔ مولانا فضل الرحمان سے حکومتی جماعتوں نے ہاتھ نکال لیا ہے۔ اب حکومتی جماعتیں اپنی جو 2/3 میجارٹی ہے، 2/3 اکثریت ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور دھڑا دھڑ تیزی کے ساتھ اس پہ کام چل رہا ہے۔ صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جو نیا قانون بنا تھا بندیال صاحب کے دور میں، جس کے تحت 3 رکنی بینچ تھا سپریم چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں، اور جنہوں نے بینچ بنانا ہوتا تھا۔ اب بینچ میں منصور علی شاہ کے کروٹ بدلنے کے بعد، یعنی پی ٹی آئی کے حامی ہو جانے کے بعد، 2 ججز تو پی ٹی آئی کے حامی ہو گئے، منصور علی شاہ اور منیب اختر۔ اکیلے قاضی صاحب رہ گئے تھے۔ قاضی صاحب بینچ اکیلے بنا نہیں سکتے تھے، تو اس کا بھی انتظام ہو گیا۔ آج اس نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس نے منیب اختر کو کمیٹی سے، 3 رکنی ججز کمیٹی سے نکال کر جسٹس امین الدین خان کو شامل کر دیا ہے۔ اب چیف جسٹس اور امین الدین خان 2 ہو گئے اور 1 رہ گئے منصور علی شاہ۔ اور 2-1 سے امکان یہ ہے، کبھی جو نظر آ رہا ہے کہ 2-1 سے بینچ تشکیل ہوگا۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھ دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پرانے قانون کے تحت فیصلہ آیا تھا، اب نیا قانون آ گیا ہے تو وہ فیصلہ قابل عمل نہیں رہا، لہٰذا نشستیں واپس کریں۔ صوبائی اسمبلی سندھ کے اسپیکر نے خط لکھ دیا ہے ایس آئی الیکشن کمیشن کو کہ سیٹیں دیں۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ سیٹیں واپس کریں۔ بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر نے بھی خط لکھنا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹس نئی جو ہو رہی ہیں، اس کے بعد کیا بنے گا؟ اور 2/3 میجارٹی، مولانا فضل الرحمان نے آج پریس کانفرنس بھی کی، تو جے یو آئی کے لیے ظاہر ایک سوالیہ نشان تو اٹھ رہا ہے کہ بھائی جے یو آئی کو جتنی مولانا کے پاس جتنے منت ترلے کیے گئے، پورا مرکز ایسا لگ رہا تھا کہ لیڈنگ رول مولانا پلے کر رہے تھے، لیکن مولانا نے انکار کر دیا۔ مولانا اتنے دکھی ہیں ان حکمران جماعتوں سے کہ انہوں نے انکار کر دیا اور اب انہوں نے اپنا انتظام شروع کر دیا ہے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ طیب کیونکہ سپریم کورٹ کور بھی کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، اور سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن کے ہمارے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ پھر اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، طیب بلوچ کے نام سے بھی لاگ کرتے ہیں۔ طیب جی، یہ نئی ڈیولپمنٹس اچانک کل سے شروع ہوئی ہیں۔ کل خط لکھا تھا اسپیکر نے، ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو، آج پھر صدر نے آرڈیننس جاری کر دیا، پھر ادھر سے قاضی صاحب نے بڑا ایکشن کر دیا۔ ادا میں اس کو کہوں گا کہ دیر آیت درست آیت۔ ہاں، ایک بات، کیونکہ ہم اور آپ، ہمارا تو مطالبہ شروع دن سے تھا اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے، پارلیمان اس ٹائم سوئی ہوئی تھی یا یہ کہیں اور اپنی ان میں مگن تھی، اور ان کو تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم اس چیز میں نہ پڑیں اور ہم پیسفلی چیزوں کو طے کر لیں۔ پارلیمان کا صاحب ذرا اپنا ایک وزڈم ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، تو وہ اس طریقے سے کر رہی تھی۔ لیکن پھر اب جو ہے وہ چیزیں متحرک ہو گئیں، آپ کے سامنے ہیں جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، آپ نے انٹرو میں بتایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی جسے میں یوں کہوں گا کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ ہاں، ٹھیک ہے، اب تنگ کر دیا تھا پارلیمان کو، نک و نک کر دیا۔ کس نے کیا؟ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے۔ ٹھیک ہے، اور پھر بھی پارلیمان کچھ نہیں کر رہا تھا، سائلنٹلی اپنا ٹھیک ہے بھئی ہم کر لیں گے۔ اور وہ پارلیمان ہے، چونکہ وہ بڑی ہے، سپریم ہے، بالادست ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ ایویں ٹکراؤ کسی کیفیت نہ آئے، ٹھیک ہے، کلیش نہ آئے۔ لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے چیزیں بار بار ایسی ہو رہی تھیں کہ وہ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے نا، جب وہ لبریز ہوتا ہے تو پھر آپ کرتے ہو نا۔ تو یہ جو خاص یعنی ریڈ لائن کراس کر دی، پارلیمنٹ کی ریڈ لائن بھی تو ہوتی ہے۔ ہاں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کوئی ریڈ لائن تھی، ایک لیمٹ تھی، وہ کراس ہو گئی، تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اصل صورتحال اس ٹائم ایمرج ہوئی کہ وہ جو 8 ججز کا وہ تھا، ایک بچہ جو آیا تھا مخصوص نشستوں والا، ٹھیک ہے، فیصلہ، وہ جو وضاحتی آرڈر جسے ہم کہتے ہیں،
اب وہ وزارتی آرڈر کب کہ کہاں پہ کس چیمبر سے نکلا کوئی کو پتہ نہیں ہے. ججز کے نام لکھے ہوئے کسی کا دستخط نہیں ہے. اچھا پھر جب پارلیمان کا قانون آ گیا تو وہ آلریڈی اس سے پہلے کے میٹر سے وہ تو ویسے غیر مؤثر ہو گیا. اس کے باوجود جج یہاں تک تو آ گئے نا کہ بھئی ہم یہ قانون کو بھی نہیں مان رہے. اور یہ الیکشن کمیشن کے اوپر تلوار بھی لٹکا دی کہ کرو, نہیں کرو گے تو سنگین نتائج ہوں گے, دھمکی دے دی. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ یہ کہ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ ہوتی ہے یا ہائی کورٹ ہوتی ہے وہ تو چھوٹی جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے نا اس پہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی. کسی کا ٹرائل چل رہا ہے اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں اس سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ لکھتی ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, ہماری آبزرویشن سے متاثر نہیں ہونا. یہ وکلا سمجھ سکتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ طریق انصاف کا ابھی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ اس کا چیئرمین کون ہے, اس کا جنرل سیکرٹری کون ہے. وہ میٹر جو ہے وہ کہتے ہیں نا سب جوڈیس میٹر ہے. وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو معاملہ زیر سماعت ہو عدالت میں آپ اس پہ رائے نہیں دے سکتے. تو انہوں نے رائے دینے کی بجائے انڈورس کر دیا پی ٹی آئی کے موقف کو کہ چیئرمین گوہر ہے اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب ہے اور اب آپ کرو. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کبھی فیصلہ نہیں کیا معاملہ میں, ایسا ہی ہے اثر انداز یہاں تک اثر انداز. اچھا وہ تو اور جو الیکشن لڑی نہیں ہے اس کو پارٹی بنا دیا, پارلیمانی پارٹی ہے. تو اب اس پہ انہوں نے پارلیمان میں بیٹھی جماعتوں نے سوچا کہ یار یہ تو حد ہو گئی معاملہ. تو تب انہوں نے جو آپ کہتے ہیں نا کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے سٹیپس اٹھانا شروع کر دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو باز نہیں آئیں گے, یہ تو آئین شکنی بھی کر رہے ہیں, آئین کو ری رائٹ بھی کر رہے ہیں, پرابلمیٹک بھی بنے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی تلوار ڈال رہے ہیں, تو اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ پارلیمان نے کیا. اور آج پارلیمان کی جانب سے جو قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی جانب سے جو نئی پارٹی پوزیشن آئی اس میں انہوں نے تحریک انصاف کو پارلیمانی پارٹی تسلیم نہیں کیا, فارغ کر دیا. سنی اتحاد کونسل کو وہ 80 ممبران وہ ادھر کر دیا. تو یوں اب جو ہونا چاہیے تھا پہلے وہ اب ہو رہا ہے اور مجبور سپریم کورٹ نے خود. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا حکومت کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ اس کا میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ غیر ضروری کلیش نہ ہو. کلیش تو یار کوئی یہ پارلیمان تھی تو جو بڑا ہوتا ہے نا گھر کا یا ریاست کا یا جو ان کی اٹیمپٹس ہوتی ہے کہ یار یہ چیزیں نہ ہوں, ہم پیسفلی کوئی ریزالو ہو جائے. تو وہ تو اس بڑے پن میں تھی نا, بڑی جی پارلیمان سپریم ہے تو وہ اپنی اس پہ وزڈم پہ تھی. لیکن انہوں نے تنگ کیا تو وہ پھر بجنگ آمد والی بات ہو گئی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اصل میٹر میں آپ کو بتاتا ہوں. میٹر یہ ہوا کہ جو 63A ہے اصل چیز 63A اب یہ نئی مجوزہ ترامیم ہے اس میں بھی 63A میں ترامیم یا کیجیے وہ ترامیم نہیں ہے بیسیکلی جو 63A کی اوریجنل جورسڈکشن ہے نا, جو اوریجنل اس کا وہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اور منیب اختر کے ایک فیصلے نے اس کو 63A کو جو ہے نا وہ بالکل ہی الگ اس کا مطلب اپنی ترمیم کر دی. ترمیم پارلیمان کرتی ہے, آئین سازی یہ کرتی ہے. منیب اختر نے کہا پارلیمان کو تو میں مانتا نہیں ہوں, جو میرا دماغ کہے گا, جو میں سہولت کاری کروں گا وہی آئین اور وہی قانون ہوگا. تو اس نے 63A کو یوں انٹرپریٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے تھا کہ 63A جب اس فیصلے سے پہلے منیب اختر کے فیصلے سے پہلے موجود تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پارٹی پالیسی کے برخلاف ووٹ آپ دے سکتے ہو, ووٹ شمار بھی ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد اس کو نتائج برداشت کرنے پڑتے تھے. انہوں نے کیا کیا, ایک جرم ہی نہیں ہے بغیر جرم کے سزا ڈلوا دی. بھائی جرم ہوگا تو سزا ملے گی نا, ظاہر ہے. اب میں نے جرم نہیں کیا, میری ایک نیت ہے یا مجھے یہ وہی جج ہے نا جو کیس ہوا نہیں ہے ایڈوانس میں ضمانتیں یہ تو مفروضے والے جج ہیں نا, مفروضوں پہ کرتے ہیں. تو اس میں اب ہو کیا رہا تھا, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمان نے پاس کیا, سپریم کورٹ کے 10 ججز نے اس کو انڈورس کیا, وہ قانون بن گیا, سپریم کورٹ پہ لاگو ہو گیا. اس کے تحت 3 رکنی کمیٹی جسے ہم سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کہتے ہیں, وہ کمیٹی بیٹھتی ہے جس میں چیف جسٹس اور اس کے ساتھ 2 سینئر جج ہوا کرتے ہیں سپریم کورٹ کے. وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ 184(3) کے میٹرز جو ہیں اس کو کیسے سماعت کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کون سا بینچ بنانا ہے, یہ سارا کچھ. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ منصور علی شاہ کا پاسا پلٹنے کے بعد
وہ جب اس نے جب کروٹ بدلی عمران پروجیکٹ ججز کے ساتھ ہم وہ شامل ہو گئے، اس کے بعد اب قاضی فیض عیسیٰ اکلوتا ہو گیا اور وہ کوئی کیس لگانے نہیں دے رہے، کوئی بھی کیس نہیں لگانے دے رہے۔ 2 سال سے 63A پر نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے، اور قاضی صاحب جب سن نہیں رہے۔ اچھا، منیب اختر اب اس کمیٹی کا حصہ ہے، تو جب منیب اختر اور منصور علی شاہ کے سامنے یہ آتا ہے کہ 63A کو پہ نظر ثانی درخواست لگانی ہے تو وہ اجلاس ہی ملتوی نئے کیس سن رہے ہیں، پرانا کیس نہیں سن رہے، وہ یہ درخواست ہی نہیں لگنے دے رہے۔ اب یہ چیز، اچھا اب 63A والی درخواست پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو انتہا کر دی۔ اچھا پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ منصور علی شاہ کا وہ فیصلہ 63A والا اپنے نوٹ کے ساتھ لگایا، اور جب یہ ترمیم ہونے جا رہی تھی یا متوقع طور پہ تھی کہ آج ہوگی یا کل ہوگی، تو انہوں نے اپنے اراکین پارلیمنٹ میں وہ تقسیم کیا کہ بھائی اگر آپ ووٹ دیا تو یہ آپ کے حشر نشر ہوں گے، وہ ڈرایا دھمکایا۔ تو وہ اب ان کو یہ پتا ہے کہ 63A میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا، جبکہ سپریم کورٹ کے اس سے پہلے کے فیصلے ہیں کہ ووٹ شمار ہوگا، سزا بعد میں ملے گی۔ صحیح ہے، جرم ہوگا تو سزا ملے گی نا۔ خود بندیال کا بھی یہ فیصلہ موجود تھا، بعد میں بندیال اس بینچ میں تھا، کہتا نہیں وہ اس ٹائم میرا سٹیٹ آف مائنڈ اور تھا، منافقت کی انتہا کہ سٹیٹ آف مائنڈ میرا اس ٹائم اور تھا، اب میرا مائنڈ چینج ہو گیا۔ صحیح بھئی آپ کے مائنڈ نہیں میٹر کرتا، آئین میٹر کرتا ہے۔ صحیح بات۔ شاکر یا طیب بلوچ میٹر نہیں کرتے، طیب بلوچ کی سوچ، آپ کی سوچ، میری سوچ، کسی جج کی سوچ میٹر نہیں کرتی۔ میٹر جو کرے گی وہ آئین کرے گا کہ آئین کیا کہتا ہے۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ رکاوٹیں ابھی بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے، کر رہے ہیں۔ ابھی اجلاس بھی ہو رہا ہے یہ کہیں ایک جج کے گھر کے اندر، اور یہ منصور علی شاہ کو ترمینلہ لے کے گیا ہے، اور وہ اٹیمپٹس کر رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں اب جب تنگ آمد بجنگ آمد ہے۔ ہم تو آگے کی کہہ رہے ہیں کہ منیب اختر کے اوپر کیا ہوا تھا، یاد ہے ایک دفعہ اجلاس کی میں نے آپ کو بات کی کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قادر پٹیل اور وزیر قانون نون لیگ کا وزیر قانون بھی ہے، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین کو ری رائٹ کرنے والے پہ بھی آرٹیکل 6 ہونا چاہیے، یہ کہا تھا۔ تو منیب اختر پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے نا، جو آئین کا منشا ہے، اور یہ لگانا چاہیے، لگانا چاہیے۔ اگر آپ نہیں لگاؤ گے، اب آپ کو پتہ ہے، اب پارلیمان اس چیز پہ سوچ رہی ہے کہ واقعی آرٹیکل 63A میں اس نے جو ہے وہ حد کر دی، آئین توڑا، آئین کو ری رائٹ کیا، تو اب وہ اس کو ترمیم میں دوبارہ اس کو کریکٹ کرنا چاہ رہی ہے، اس کے فیصلے کا اثر نکالنا چاہ رہی ہے، تو اس کا مطلب اس نے غلط رانگ ڈوئنگ تو کیا، اب وہ رانگ ڈوئنگ کا سزا تو دینا چاہیے۔ لیکن الٹا اب یوتھ یہ کہ نہیں جی وہ منیب اختر کا دفاع کر رہے ہیں، اور بہت سارے یوٹیوبرز بھی۔ بات یہ ہے کہ میں اگر پاکستان میں میری اگر بات سمجھیں کہ پاکستان میں اگر ایک قطری بھی یا قطرہ بھی، کیونکہ آپ قطری پہ وہ کرتے ہیں، چلو ایک قطرہ بھی یا ایک چھوٹا کہ ذرا بھی آئین کا حکمرانی ہے، تو منیب اختر پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ وہ اس کو پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بجائے وہ ابھی بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا، اور وہ پھر یہ کیس ہی نہیں لگنے دے رہا تھا، ٹھیک۔ اب اس پہ پھر حکومت نے سوچا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو چیف جسٹس اکیلا ہو گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا، اور ویسے جوڈیشل کوپ لگا ہوا ہے عمران پروجیکٹ کا سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا تدارک۔ اب وہ کیا تھا کہ چونکہ اسمبلی ان سیشن نہیں ہے، پارلیمان کا سیشن نہیں چل رہا، تو ایسی صورتحال میں آپ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ آرڈیننس آ جاتے ہیں۔ اچھا اب آرڈیننس پہ اعتراض کون کر رہے ہیں؟ وہ یوتھ جنہوں نے خود اپنے دور حکومت میں آرڈیننس فیکٹری بنا رکھی تھی۔ آرڈیننس فیکٹری عمران خان جب حکومت بنا رہا تھا تو اس وقت پہلی تقریر جو کی تھی اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، ہم اگر آئین میں ترمیم نہیں کر سکے تو پھر ہم آرڈیننس پہ گزارا کریں گے، تو آرڈیننس پہ گزارا کیا، اور پورا دور آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پہلا اس حکومت کا تو آرڈیننس جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ بھی اعتراض ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ اگر کوئی جج مسلسل غیر حاضر ہے، نہیں آتا، روڑے اٹکاتا ہے، تو چیف جسٹس کو پاور دے دی، وہ کوئی اور جج شامل کر سکتا ہے، اور آج ہی کل یہ ٹیبل ہوا اور کابینہ نے آج منظوری دی۔ جج کیس نہ سنے تو اس پہ کیوں کاروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا پھر اس آرڈیننس کے تحت ایک بہت اچھا ایک کام ہوا، بہت اچھا، وہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اب شفافیت آئے گی، کہ جو کام کرے گا صحیح۔ وہ پوچھے کیسے کیسے؟ کہ اب ہوگا یہ
کہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی آپ نے بھی دیکھی سماعت چل رہی ہے، وکیل نے کیا کہا، جج نے کیا کہا، آرگیومنٹس بھی جو چل رہے ہیں ہاں ان کا ٹرانسکرپٹ بنایا جائے گا اوکے ریٹرن، ٹھیک ہے کہ وکیل نے یہ آرگیو کیا، یہ پوائنٹ اٹھایا، فلاں جج نے اس پہ یہ سوال کیا یا یہ جواب دیا، فلاں جج نے یہ کیا، وہ پورا ایک ٹرانسکرپٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ٹرانسکرپٹ شاکر سولنگی بھی نکلوا سکتا ہے، طیب بلوچ بھی نکلوا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ اس جج نے کیا کہا ہے، کس نے کدھر ڈنڈی ماری، اس ڈنڈی ماری۔ اور اس سے بھی ہٹ کے یہ جو یوٹیوبرز یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایویں لگے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ بھی ریکارڈ آئے گا کہ اس جج نے تو یہ کہا نہیں، کہ یہ یوٹیوبر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ شفافیت ہے، شفافیت بہت اچھا کام ہوا ہے اس سے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ اس دن جیسے کیس میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جیسے چل رہی تھی، اب وہ پوری کی پوری پروسیڈنگ شاکر سولنگی جا کے اپلائی کرے گا کہ مجھے یہ فلاں دن یہ سماعت ہوئی اور یہ کیس کا ٹائٹل ہے، تو اس کا مجھے سماعت کا مجھے ٹرانسکرپٹ دو، تو وہ پورا ٹرانسکرپٹ آپ کو مل جائے گا، کس جج نے کیا کہا، وکیل نے کیا کہا۔ تو یہ تو شفافیت ہے، اس سے جج کی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا، کہ جج آبزرو کیا کر رہے تھے اور پھر فیصلے کیا لکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہ بہت اچھا ہو گیا۔ تو اب امین الدین خان اس کمیٹی کا ممبر بن گیا ہے، اور منڈے کو بروز پیر اس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اب آگے کی بات سنیں، اب اگر 63A کا کیس لگ جاتا ہے، فکس ہو جاتا ہے، اور وہ شاید اسی بھی ہفتے میں بیٹھ جائے یا جو بھی، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ 63A اپنی اصل صورتحال میں واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، اور ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا۔ تو اس سے پھر ہم یہ سمجھ سکتے مطلب ہیں آئینی فائنلی یہ کہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں، نظر آ رہا ہے اب ہوگی، تنگ آمد بجنگ آمد انہوں نے مجبور کیا، تو اب ہو کرنی چاہیے۔ اور میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا انہوں نے جو ہے وہ حکومت نے بہتیرہ کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں، وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں۔ مولانا صاحب نے برملا اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا، اپنی تجاویز بھی دی، اچھا وہ مانی بھی گئی، چیزیں بھی تھیں، لیکن اس کے بعد کی صورتحال جیسے آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکمران اتحاد نے سوچ لیا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ، کیونکہ اب بھی آخری کوشش ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ یہ چلیں، اندر کارڈ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، اگر وہ نہیں چلیں گے تو بقول بلاول بھٹو زرداری کے کہ ہمیں تو چلنا ہے، ہمیں تو اپنے نمبر پورے کرنے ہیں، ہمیں تو پھر نمبر پورے کرنے ہیں، تو پھر ہمیں نمبر پورے کرنے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ ترامیم کرنی ہے، وہ ضروری ہوں گی، اور وہ ترمیم ہوں گی، اور اس میں پھر میں ان پارلیمنٹیرین سے جو یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اب آپ کو قاضی فیاض عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی، وقت کی ضرورت، اور مجھے تو قاضی کو ایکسٹینشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے 2018 سے، یہ اب بھی قاضی کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے یار، وہ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت 2018 سے لے کر اب تک اس کے خلاف نظام چلانا ہے، پی ٹی آئی سے جان چھڑانی ہے، یوتھیوں سے اس ملک کی جان چھڑانی ہے، تو قاضی کو ایکسٹینشن نہیں، اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ اس ملک میں آپ نے آئین کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اس ملک میں آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، اس ملک میں آپ نے پارلیمان کی بالادستی کو ثابت کرنا ہے، تو قاضی کو آپ کو توسیع دینا پڑے گی۔ یہ میں شخصی جو پی ٹی آئی کے مشکل حالات میں مشکل حالات میں آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور جو بھی بحران ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بھی لے کے آیا ہو۔ یہ وہی کام ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حامی ججز کر رہے ہیں جو کام، تو پارلیمنٹ کو بھی اس کا جواب بھی اسی طرح کا ہی دینا پڑ رہا ہے۔ کو کیا کہتے ہیں، کو اینٹ کا جواب پتھر سے، یا سندھی میں کہتے ہیں کہ لتر کو چکر پجے، لتر کو چکر پجے گا۔ اور میں آپ کو چکر نہیں، چکر چلو، اب میں آپ کو ایک بات، میں اس توسط سے کہ میں ایک بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، پیپلز پارٹی کے، اور آصف علی زرداری سے، آخری بات پروگرام ٹائم ہو گیا، اور وزارت قانون سے، وزیر قانون سے میرا ایک سوال ہے، کیونکہ اسٹیک ہولڈر ہے نا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے، اور آئین کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ میرا ان سے یہ ایک سوال ہے، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جسٹس منصور علی شاہ، بلاول صاحب نے کہا کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے، تو جسٹس منصور علی شاہ، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے 2 جج کہہ رہے ہیں کہ اس نے آئین کو جو ہے توڑا ہے۔ اچھا، پھر آپ خود پارلیمان، اس کے بنائے ہوئے ان کے فیصلے کے خلاف پارلیمان
कानून साजी करिए। इसका मतलब है फैसला गलत था, उसमें आइन टूटा। आइन ना टूटा होता तो आपको नया आइन बनाने का जरूरत क्या पड़ता, या उसमें तरमीम करने का जरूरत क्या पड़ता। एक बात, अब अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर मंसूर अली शाह से मुझे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, मुझे उनसे ये इख्तलाफ है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो साइड पे फेंका है। ये मेरा इख्तलाफ नहीं है, ये रियासत का इख्तलाफ होना चाहिए बेसिकली। अब अगर उनका बतौर चीफ जज नोटिफिकेशन होगा या जो भी करेगा, मेरी नजर में वो आइन तोड़ शिकनों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।